ساتھیوں، جناب ملک واسم خان صاحب، جناب ملک اعجاز جہاں صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے اور آج بھٹی صاحب نے میرے دیرینہ خواب کی ترجمانی کی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ آج مجھے اپنے علاقے میں مجھ جیسا ایک اور ساتھی مل گیا۔ میری خواہش تھی کہ میرے ساتھ چند دوست ملیں، ہم اپنے علاقے کے لیے کچھ کریں۔ سیاسی طور پر تو ساری دنیا ہی کرتی آئی ہے، یہ ہے عملی طور پر قدم بڑھانے کا معاملہ۔ آج میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا اظہار کروں۔ انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ بھٹی صاحب جو نیک جذبات لے کر آئے ہیں، اللہ کرے کہ یہ ہمارا خواب پورا ہو جائے۔ میں اس کی ایک آپ کو مثال کوٹ کروں گا۔ آپ نے ایک نام سنا ہے، عبدالستار ایدھی۔ عبدالستار ایدھی انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن میں دوائی نہ ملنے سے والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ عبدالستار ایدھی کا کوئی وسائل نہیں تھا، کوئی بہن بھائی، ماں باپ، کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ عبدالستار ایدھی کراچی کا رہنے والے تھے۔ انہوں نے ایک مشن بنایا کہ میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ وہ شخص ایک گھر میں گیا، اسے کہتا ہے آپ کو اگر کوئی کام ہوتا مجھے بتانا۔ عبدالستار ایدھی بچپن میں ایک گھر سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، حتیٰ کہ ایک محلے تک پھیل جاتا ہے۔ جس کو ضرورت پڑتی ہے آواز دیتا ہے، بلاؤ عبدالستار کو۔ وہ ان کو چند پیسے دیتے ہیں۔ جس کو دوائی کی ضرورت ہے عبدالستار بازار سے دوائی خرید کر اس کو لے کر آ دیتا ہے۔ کسی کو سبزی کی ضرورت ہے، سبزی آ دیتا ہے۔ کسی کو اطلاع کرنی ہے، عبدالستار اطلاع کر دیتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، اس کی نیت ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ یہ اس طرح خدمت کرتا رہے۔ وہ بات پھیلتی پھیلتی ایک محلے سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، حتیٰ کہ پورے کراچی میں پھیل جاتی ہے۔ ایک ٹرسٹ قائم ہو جاتا ہے، لوگ انویسٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں، اس کے پاس امانتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ عوام کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ایمبولینس کا بھی بندوبست ہو جاتا ہے۔ جس شخص نے پوری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا، اس نے پوری دنیا میں اپنی ایمانداری سے، اپنے جذبے سے ایک نام پیدا کیا، اور آج پوری دنیا اس بے گھر شخص کو عبدالستار ایدھی کے نام سے جانتی ہے۔ جذبہ اس کا بھی یہی تھا جو آج بھٹی صاحب لے کر چلے۔ مجھے فخر ہے بھٹی صاحب، میں مشکور ہوں آپ کا، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ یہ سیاست، یہ سب کچھ یہ چلتا رہے گا، لیکن جس نیت کی، جس نظریے کی بنیاد آپ رکھ رہے ہیں، اس میں صرف آپ نہیں، ہم نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بزرگوں کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے اہل علاقہ کو، کرلانہ صاحبان کو جنہوں نے آپ کو ڈونیٹ کیا ہے، ان کے بزرگوں کو، والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میرے لیے جو حکم ہو، 24 گھنٹے میرا فون آن ہوتا ہے، کسی وقت جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی میں آپ کے شانہ بشانہ چلوں گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے بعد، اس کے بعد ایک میٹنگ کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تھوڑا ٹائم، کوشش کریں گے انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو آگے لے کر چلیں۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب صاحبان کا۔ مزید بہت سی باتیں ہیں وہ بعد میں بیٹھ کر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ دوستوں کو